مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے باب السلام سے صرف چند گاز کے فاصلے پر محلہ سوق اللیل یعنی نائٹ مارکیٹ ہوا کرتا تھا۔ اسی ایریا کی حدود میں پیدائش گاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جو اب ایک عوامی لائبریری مکتبہ مکہ المکرمہ کا روپ دھار چکی ہے۔ یہ گھر جو اب لائبریری ضرور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتھ پلیس مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہی معروف ہے۔ یہ عمارت حرم شریف کے میدان میں باہر کی جانب پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ گھر اگرچہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے کیونکہ یہ تعمیر کے کئی مراحل سے گزرا ہے، لیکن خطہ زمین اور جگہ وہی ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم تفصیل میں جائیں، آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ دوستو، تاریخ مکہ المکرمہ اور تاریخ مدینہ المنورہ کے مصنف محمد عبد المعبود نے خلافت عثمانیہ میں مکہ کے محلوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس وقت مکہ میں محلہ جرول، مسفلہ، جیاد، کشاشیہ، الغزا، الشامیہ، القرافہ، السلیمانیہ کے علاوہ محلہ شیب بنی عامر بھی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش اسی محلہ شیب بنی عامر میں تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم عبداللہ ابن عبد المطلب کی ملکیت تھا، اور ان کے بعد یہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل ہو گئی۔ عباسیہ دور میں خلیفہ ہارون رشید کی والدہ 171 ہجری میں حج کو آئیں تو یہ مکان خرید کر مولد النبی کو مسجد بنا دیا۔ زقاق یعنی گلی تک راستہ بھی بنوایا، اور اس وقت سے گلی زقاق مولد مشہور ہوئی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش والی گلی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس کے بعد اس گھر کے بارے میں تاریخ مکہ کے مصنف محمد عبد المعبود نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان ولادت سڑک سے تقریباً 1.5 میٹر نیچے واقع تھا، جس میں داخل ہونے کے لیے پتھر کی بنی ہوئی چند سیڑھیاں ہوا کرتی تھیں۔ شمالی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی 12 میٹر لمبا اور چند میٹر چوڑا صحن تھا۔ اس کے دائیں جانب ایک دروازہ چھوٹے سے کمرے کی جانب کھلتا تھا، جس کے اندر لکڑی کا ایک چبوترا بنا ہوا تھا، جس میں سنگ مرمر کا ایک پتھر ہے جو درمیان سے کھود کر گہرا کر دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ ہے۔ اب اس گھر اور اس عمارت کی یہ صورت باقی نہیں رہی۔ یہ گھر اور یہ جگہ وقت، حالات اور زمانے کے ہاتھوں مختلف مراحل سے گزرتا ہوا موجودہ صورت تک کئی صدیوں میں پہنچا ہے۔ یہ جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی۔ پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف سقفی کو یہ جگہ فروخت کی اور اس نے اپنے مکان کا حصہ بنا لیا۔ لیکن پھر خلیفہ ہارون رشید کی والدہ جب 171 ہجری میں حج کے لیے آئی تو انہوں نے یہ جگہ خرید کر دوبارہ مسجد میں تبدیل کر ڈالی۔ 579 ہجری میں خلیفہ ناصر الدین عباسی نے مولد النبی کو پھر سے تعمیر کروایا۔ ابن جبیر اندلسی نے اسی سال اپنے سفرنامے میں لکھا ہے کہ یہاں پر ایک خوشنما اور نادر مسجد بنی ہوئی ہے اور اس میں سونے کا کام ہے۔ جس زمین کو ولادت کے وقت جس میں اطہر نے مس کیا تھا، اس کے گرد چاندی کا حلقہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً یمن اور مصر کے سلطانوں نے مرمت کروائی۔ 1009 ہجری میں سلطان محمد خان نے اس پر بہت بڑا گنبد اور مینار تعمیر کروا دیا اور یہاں پر ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ تاریخ دان محمد عبد المعبود نے تاریخ القویم کے حوالے سے لکھا ہے کہ علامہ طاہر کردی تحریر کرتے ہیں کہ 1343 ہجری میں یہ عمارت منہدم ہو گئی تھی، جسے الشیخ عباس بن یوسف نے اپنے ذاتی اخراجات سے تعمیر کرنا شروع کیا تھا، لیکن 2 ماہ بعد ہی ان کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ ان کے خلف الرشید الشیخ امین نے یہ کام مکمل کروایا۔ مرحوم نے یہ وصیت کی تھی کہ یہاں پر ایک عالی شان لائبریری بنا دی جائے جس سے علماء اور طلباء استفادہ کریں۔ چنانچہ اس وقت یہاں پر ایک عالی شان لائبریری بنی ہوئی ہے اور دروازے پر مکتبہ مکہ المکرمہ کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے۔ اگرچہ اس عمارت پر جگہ جگہ تحریر ہے کہ اس بارے میں کوئی بھی روایت مستند نہیں ہے کہ یہی جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، مگر علماء اور عوام کی اکثریت آج بھی اس جگہ کو اسی حوالے سے متبرک اور مقدس مانتی ہے کہ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اور دوستو
دوستو اسلامی روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو بے شمار معجزات کا ظہور ہوا۔ آپ کی ولادت کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پس زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کی ولادت سے قبل آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جایا کرتے تھے اور کاہنوں کو بعض غیب کی خبر دے دیتے تھے اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ ختم کیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو کسرا کا محل پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے اور فارس کے آتش کدے جو 1000 برس سے روشن تھے وہ ایسے سرد پڑ گئے، ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر وہ نہ جلتی تھی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات میں حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی تھی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر شے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ میں نور کے سوا کچھ نہ دیکھتی تھی۔ بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ایسے نور کو دیکھا کہ جس سے ان پر شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اس وقت 7 یا 8 سال کا ایک ہوش و حواس رکھنے والا بچہ تھا۔ میں نے مدینہ میں یہ سنا کہ ایک یہودی صبح کے وقت اپنے قلعے کی چھت پر کھڑا ہوا اور پکار کر کہنے لگا، اے گروہ یہود دیکھو میری بات سنو۔ آس پاس کے سارے یہودی جمع ہو گئے۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تیری خرابی ہو تو صبح صبح کیوں شور مچاتا ہے؟ تو یہودی نے چھت پر سے کہا کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس کو آج رات میں کسی وقت پیدا ہونا ہے۔ تو جب کسی جگہ پر ایسی متبرک اور مبارک ہستی ایسے معجزات کے ساتھ ظہور پذیر ہوئی تو اس جگہ نے مرجع خلائق تو بننا ہی تھا۔ چنانچہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کو اس جگہ کا علم ہونے کے باوجود جائے پیدائش النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عشاق کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ اگرچہ اب اس عمارت کی شکل اور حیت بالکل تبدیل ہو چکی ہے، اب یہ گھر ماضی کی طرح نشیب میں واقع نہیں ہے بلکہ حرم شریف کی حدود میں پہاڑ کے دامن نے وسیع و عریض کھلے اور صاف ستھرے میدان میں نمایاں طور پر 2 منزلہ عمارت کی صورت میں موجود ہے۔ نہ ہی وہ چھوٹے کمرے ہیں نہ ہی کسی جگہ کوئی چبوترا موجود ہے۔ حرم شریف کی جانب اس کا بنیادی دروازہ ہے۔ حکام کے مطابق مولد النبی یعنی جائے پیدائش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لائبریری میں تبدیل کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس و محترم جگہ کو ایسی جگہ بنا دیا جائے جہاں پر دنیا اسلام سے محققین اور مصنفین علم و حکمت سے وابستہ لوگ آزادی سے آ سکیں اور علم کی پیاس بجھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں بھی مکہ المکرمہ اور مدینہ الطیبہ میں اپنا مہمان بنائے اور یہ مقدس جگہ ہمیں اپنی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق بخشے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی آرزو ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے۔